हूँ, वो कहते हैं कि जी हम तौबा से पहले तो बहुत खुशहाल थे। उस वक़्त तो हमारे पास बहुत पैसा था, उस वक़्त हमारे पास बहुत बिज़नेस था, उस वक़्त हमारे पास हम बिज़नेस छोड़ के आए हैं खुदावंद की तरफ। लेकिन मेरे अज़ीज़ों, वो कई बार ऐसे बात को दोहराते हैं कि मैंने तो इतने लाख का बिज़नेस छोड़ा है, मैंने तो नौकरी छोड़ी है, मैंने ये किया है, मैंने वो किया है खुदा के लिए। लेकिन मेरे अज़ीज़ों, वो बताना ये चाहते हैं कि शायद मैंने जो उधर बहुत पैसा कमाता था, इधर मुझे पैसा नहीं मिल रहा वहाँ से, या जैसे वहाँ पे बरकत थी मुझे, ऐसी बरकत अभी तक मुझे क्रिश्चियनिटी में नहीं मिली या यहाँ पे नहीं मिली। लेकिन यही हाल मिस यहाँ पे इसराइलियों का था। वो भी रो रहे थे, वो भी चिल्ला रहे थे। कहते थे कि भई यहाँ पे तो जहाँ से तू मिस्र से निकाल के हमें ले आए इस जगह पे, यहाँ पे बोने की कोई जगह नहीं है। यहाँ पे हम कहाँ पे कोई चीज़ बोएँगे? ना अंजीर मिलेगी यहाँ पे, ना ताक मिलेगा, ना अनार मिलेंगे हमें। वही पेट की फ़िक्र है सबको। यहाँ पे भी अपने पेट की फ़िक्र कर रहे हैं। यहाँ पे भी इनको पानी नहीं मिला थोड़ा-सा, तो पानी की वजह से इन्होंने लड़ाई करनी शुरू कर दी है, झगड़ना शुरू कर दिया है। आज भी मेरे अज़ीज़ों, हम छोटी-छोटी बातों पे शिकवा और गिला करते रहते हैं। लेकिन मेरे अज़ीज़ों, खुदा की जो नजात बख्श उसने हमें नजात बख्शी है, उसके ऊपर हम नहीं सोचते कि उसने कितनी बड़ी हमें नजात दे दी है। यहाँ से इनको उस गुलामी के घर से निकाल के ले आया खुदा, कितना बड़ा इनके लिए काम किया है, कितनी बड़ी नजात इन्हें दे दी है, कितना बड़ा छुटकारा इन्हें मिल गया है। उस छुटकारे को भूल गए हैं ये लोग। छुटकारे को भूल कर रो रहे हैं अपने अपने अपनी ज़रूरियात ज़िंदगी के लिए, अपनी ज़रूरतों के लिए, अपनी ज़रूरतों का रोना रो रहे हैं यहाँ पे। और मेरे अज़ीज़ों, वो कहते हैं हम तो वहाँ पे ना अंजीर, ना बोने की जगह, ना पानी, यहाँ पे तो पानी मुयस्सर नहीं है। वो उस खुदा को भूल गए हैं। वो उस खुदा को भूल गए जिसने पानी में से उनके लिए रास्ता बनाया था। उस खुदा को भूल गए हैं जिसमें उनके लिए कितने वहां पे उन्होंने आफतें देखी थी। जो मूसा ने वहां पे आजमाया था, खुदा के वहां पे आफतें वहां पे उन पे मिस्रियों पर नाजल हुई। खुदा का जलाल देखा, खुदा की कुदरत देखी, खुदा के मोजज़ात देखे। लेकिन फिर भी मेरे अजीजों, यहाँ पे मूसा और हारून के साथ लड़ाई कर रहे हैं, खुदा के साथ लड़ाई कर रहे हैं, खुदा के बातों मूसा के साथ जमायत में खड़े होके। लेकिन यहाँ पे हारून जब वो गया वहां से खैमा इज्तिमा के, ऊंधे मुंह गिर गया, जाके वहां पे गिर गया और खुदा का जलाल वहां पे नाजिल हुआ। वो रोए, वहां पे बैठे, ऊंधे मुंह गिर गए। और मेरे अजीजों, वहां पे खुदा का जलाल जब जाहिर हुआ, तो मेरे अजीजों, यहाँ पे इनका रद्द अमल या शिकायत थी। ये नई नस्ल जो थी, ये शिकवा कर रही थी। ये नई नस्ल, क्योंकि पुरानी जो इनके बाप दादा जो थे, वो भी हलाक हो गए थे, वो भी वहां पे मर गए थे, वो भी हलाक हो गए थे। उन्होंने भी नाफरमानी की, जो उन्होंने भी खुदा के साथ बगावत की और बड़बड़ाए और वहीं पे रह गए। ये एक नई नस्ल जो चल रही थी साथ, ये भी यहाँ पे मेरे अजीजों बड़बड़ा रही है। और उनका जो उनका जो उनका रवैया है, वो ना मूसा के साथ ठीक है, ना खुदा के साथ ठीक है, ना ना वो चाहते हैं आगे भी ठीक होने के लिए। और मेरे अजीजों, यहाँ पे खुदा ने उसे हुक्म दिया मूसा को कि तू उस लाठी को ले, और तू और तेरा भाई, तुम दोनों जमायत को इकट्ठा करके, और उनकी आंखों के सामने उस चट्टान से कहो कि वो अपना पानी दे। यानी आंखों के सामने, उनकी आंखों के सामने कहना, उस चट्टान से कहो कि वो अपना पानी दे, और उनके लिए चट्टान ही से पानी निकालना। यानी यहाँ पे हमने जो देखा कि उन्हें कह रहा है कि तूने क्या जाके चट्टान को कहना कि पानी दे, पानी निकालना उनकी आंखों के सामने। और मेरे जीजो, चट्टान अपना अपना पानी दे, यानी चट्टान को क्या कहना, अपना पानी दे। और मेरे जीजो, लेकिन यहाँ पे जब खुदावन ने मूसा से कहा कि वो चट्टान से कहे कि पानी
دے اور بہ نکلے گا وہاں سے، یعنی وہاں سے پانی بہ نکلے گا۔ اور خیمہ اجتماع میں جو لاٹھی تھی، اس کے بارے میں آپ کو پتہ ہے کہ ہارون کی لاٹھی تھی، اور وہ لاٹھی جو اس کو کہا گیا کہ تو جا کے مارنا اور وہاں پہ کرنا، اور لیکن میرے عزیزو موسیٰ نے یہاں پہ جب آیا ہے تو سب سے پہلے اس نے لاٹھی جو تھی اس کے پاس، اس لاٹھی سے اس نے آتے کچھ اپنے الفاظ ہی بدل دیے اس کے۔ یہاں پہ دیکھیں کہتا ہے 10ویں آیت میں، یہاں پہ حکم دیا ہے کہ تو جا کے ان کو اس کو کہنا کہ پانی دے، لیکن یوں جماعت کو اور ان کے چپاؤں کو پانی دینا۔ چنانچہ موسیٰ نے خداوند کے حضور اس کے حکم کے مطابق لاٹھی لی، اور موسیٰ اور ہارون جماعت کو اس جگہ اکٹھے کیا اور ان سے کہا کہ سنو آئے باغیو۔ سب سے پہلے یہاں پہ اس نے گفتگو یہاں پہ غلط کی۔ یہاں پہ خدا نے ایسے نہیں تھا اس سے کہا، اسے صرف اتنا کہا تھا کہ تو جا کے لاٹھی لینا، لاٹھی مارنے کا آرڈر نہیں تھا یہاں پہ ہوا، لاٹھی کو چلانے کا آرڈر نہیں تھا، صرف یہ کہا تھا کہ تو چٹان سے کہنا ہے۔ یہاں پہ کہتے ہیں ان کی آنکھوں کے سامنے اس چٹان سے کہو کہ وہ اپنا پانی دے، اور تو ان کے لیے چٹان ہی سے پانی نکالنا۔ تو میرے عزیزو یہاں پہ ہم اس بات کو دیکھتے ہیں کہ موسیٰ کی عادت بنی ہوئی تھی لاٹھی چلانے کی، موسیٰ کی عادت تھی۔ اس نے جب مصریوں کو وہاں سے لے کے نکل رہا تھا تو دریا کے اوپر بھی لاٹھی چلائی تھی، وہاں پہ کہا کہ تو لاٹھی چلا، یعنی لاٹھی کو مار۔ اور ادھر بھی ہم دیکھتے ہیں کہ جب اس نے دریا کے اوپر لاٹھی چلائی تو وہ سارا خون بن گیا۔ تو یعنی اس کا ایک عادت بنی ہوئی تھی لاٹھی چلانے کی۔ اب خروج میں اگر ہم دیکھیں، خروج اور اس کا 17واں باب، خروج 17ویں باب میں ہم دیکھتے ہیں، یہاں پہ پہلے ہم اسی کے 17ویں باب میں دیکھ لیتے ہیں، گنتی کے 17ویں باب میں۔ یہاں پہ بھی ہمیں اس کے بارے میں تھوڑا سا 13ویں آیت میں ہم دیکھیں گے، 17ویں باب کی 13ویں آیت میں یہاں پہ لکھا ہے، جو کوئی خداوند کے مسکن کے نزدیک جاتا ہے مر جاتا ہے، تو کیا ہم سب کے سب نیست ہو جائیں؟ یعنی یہاں پہ وہ گلہ کرتے ہیں کہ ہم وہیں پہ مر جاتے تو اچھا تھا، لیکن یہاں پہ جب موسیٰ یہاں پہ ان کو بتانا چاہتا ہے کہ ایک بار انہوں نے پہلے بھی مسیح اور مریبہ کے مقام پر بھی لوگوں پانی کے لیے بڑبڑائے تھے، تو یہاں پہ بھی اس نے پانی ان کے لیے مہیا کیا تھا، لیکن یہاں پہ خدا نے کہا تھا کہ لاٹھی چلانا، لاٹھی یہاں پہ حکم دیا تھا چلانے کے لیے، لیکن یہاں پہ اس کو حکم نہیں تھا چلانے کے لیے۔ 17ویں باب کی ہم دیکھیں گے 5 اور 7ویں آیت تک ہے۔ یہاں پہ لکھا ہے، خداوند نے موسیٰ سے کہا، لوگوں کو آگے ہو کر چل اور اسرائیل کے بزرگوں سے چند کو اپنے ساتھ لے اور جس لاٹھی سے تو نے دریا پر مارا تھا اسے اپنے ہاتھ میں لے لینا۔ دیکھو میں تیرے آگے جا کر وہاں حروب کی ایک چٹان پر کھڑا رہوں گا، اور تو اس چٹان پر مارنا تو اس میں سے پانی نکلے گا کہ یہ لوگ پئیں۔ چنانچہ موسیٰ نے بنی اسرائیل کے بزرگوں کے سامنے ایسا کیا۔ یعنی یہ جگہ کا نام تھا مسیحا اور مریبہ، یعنی یہ مقام پہلے بھی، یعنی یہاں پہ بھی موسیٰ کی عادت بنی تھی نا لاٹھی چلانے کی، یہاں پہ خدا نے اس کو کہا تھا لاٹھی مارنا، لیکن ہم جب اس مقام پہ دوسری جگہ پہ دیکھتے ہیں، گنتی میں جب ہم نے دیکھا تو یہاں پہ اس کا کچھ اور رد عمل ہو گیا، یہاں پہ کچھ اور اس کی ہم دیکھتے ہیں کنڈیشن خدا نے بدل دی، کیونکہ چٹان کو ایک ہی بار مارنا تھا، چٹان کو ایک ہی بار چوٹ لگنی تھی۔ وہ چوٹ کون سی تھی؟
وہ چوٹ وہ تھی کہ جو کوہ کلوری پر اس کے ملی. ایک ہی بار چھیدا جانا تھا اس نے, ایک ہی بار خون بہانا تھا. دوسری بار جو دوسری چٹان تھی وہ پاکرو کی تھی, یعنی روح القدس اس میں سے نکلنا تھا, یعنی روح القدس ملنا تھا, پاکرو ملنا تھا. اور اسی طرح انہوں نے جب دعا کی, کہا کہ آئے خداوند اس پاکرو جو مددگار ہے ہمیں دے, تو پھر ان کو پاکرو ملا, یعنی انہوں نے مانگا اور ان کو ملا. آج بھی جو مانگتے ہیں ان کو ملتا ہے. اس کے پیچھے یہی ایک راز تھا کہ خدا نے یہاں پہ اس کو کہا کہ تم نے صرف جا کے چٹان کو کہنا پانی دے, لیکن اس نے وہاں پہ 2 بار مارا اسے. کتنی بار مارا جی؟ 2 بار مارا. یہاں پہ کہتا ہے کہ موسیٰ چٹان کے سامنے کھڑا ہو کیا اور اس نے اسے کہا, سنو اے باغیو, کیا ہم تمہارے لیے اس چٹان سے پانی نکالیں؟ یعنی لوگوں کو وہ ورگ کہہ رہا ہے کہ کیا ہم اس میں سے پانی نکالیں؟ کیا ہم صبر کا پیمانہ جو تھا یہاں پہ موسیٰ کا, وہ ڈگمگا گیا, یعنی صبر کا پیمانہ ختم ہو چکا تھا. اور موسیٰ پہلی بار ہی اس نے یہ غلطی کی کہ اپنی زبان سے اس نے یہاں پہ لوگوں کو باغی کہا. پھر اس نے ان چٹان سے کہنے کی بجائے اس پہ 2 بار اس نے لاٹھی چلائی, 2 بار مارا اسے. اور میرے عزیزو, اسی طرح خروج کی کتاب میں جو ہمیں ملتا ہے کہ وہاں پہ جا کہا تھا مار اس لاٹھی پہ, اس پہ چٹان پہ مار اور اس میں سے پانی نکلے گا. یعنی جیسے کوئی کلوری پر مارا گیا مسل تھی, یعنی مسیح ایک بار مارا جانا, ایک بار مر جانا, ایک بار مارا جانا, ایک بار سلیب پہ جان دینا, ایک بار اس نے چھیدا جانا, ایک بار سلیب پہ جان دے کے پوری دنیا کو اس نے بچانا. ایک بار تھا وہاں پہ مارنا, خدا نے ایک بار اس کو مارنا تھا, ایک بار مار کے اس کو زندہ کیا آسمان پہ. پھر اس نے اب تک وہ زندہ ہے, اب وہ دوبارہ نہیں مرے گا. تو یہاں پہ ہمیں اس بات کو سمجھنا تھا کہ ایک بار اس کو وہاں پہ حکم دیا تھا کہ مارنا ہے, لیکن دوسری چٹان جو تھی وہ پاکرو ہے, وہ روح القدس ہے. وہاں پہ وہ مددگار سے مدد مانگ رہا ہے, وہ وہاں پہ کہتے ہیں مجھے مدد دے یہاں پہ. اور میرے عزیزو, وہ دوسری بار جو تھا وہ روح القدس وہاں پہ مانگ رہا تھا. یعنی روح القدس سے ہم ایک کلیسیا نے بھی وہاں بیٹھے دعا کی اور کہا ہمیں باپ وہ روح القدس دے, مددگار دے, اور روح القدس انہیں ملا, انہوں نے مانگا اور ان کو مل گیا. اسی طرح میرے عزیزو, یہاں پہ ایک ہی بار جو تھا اس کو مرنا تھا اور روح القدس دیا جانا تھا. اور دوسری چٹان جو تھی پانی نکلنا, ایک بار پانی جو نکلا, خون اور پانی کہتے ہیں اس کی پسلی سے بہ نکلا, اور اس میں سے کلیسیا بنی, اس میں سے ہم لوگ بنے, اس میں سے کلیسیا اس کا وجود ہوا, یعنی خدا کا بدن بنا. اور آج میرے عزیزو, جو اس دوسری چٹان تھی اس میں سے پانی بھی, وہ روح القدس بھی پانی, وہاں پہ ذکر آتا ہے کہ پانی, ایسا پانی میں تجھے پلاؤں گا, اس کو کہتا ہے سامری عورت کو کہ ایسا پانی میں تجھے پلاتا ہوں جو تجھے کبھی پیاس ہی نہیں لگے گی. وہ روح القدس جب ہمیں مل جاتا ہے تو ہمیں پیاس نہیں لگتی, ہمیں دوبارہ گناہ کی طرف نہیں ہم جاتے. روح القدس اگر ہمارے اندر بسیرا کر لے تو. اسی طرح میرے عزیزو, وہ جو مسل جو تھی چٹان کی روح القدس کی تھی, اور وہ دوسرا مددگار تھا. موسیٰ اور ہارون نے گناہ کے سبب سے خدا کے حکم کو توڑا, یعنی یہاں پہ انہوں نے حکم کو توڑ دیا. خدا نے کہا تھا صرف جا کے کہنا ہے کہ پانی دے, پانی نکلے گا, پانی نکلے. یہاں پہ لکھا چٹان سے کثرت سے پانی بہ نکلا, اور جماعت نے اور ان کے چپاؤں نے پیا. پر موسیٰ اور ہارون سے خداوند نے کہا, چونکہ تم نے میرا یقین نہیں کیا, یعنی وہ کہتا ہے کہ تم نے میرا یقین نہیں کیا. خدا کی خواہش تھی کہ میری تقدیس ہو, میری عزت ہو, میرا یہاں پہ رتبہ جو میں بول رہا ہوں اس پر عمل کیا جائے. اور میرے عزیزو, وہاں پہ انہوں نے عمل نہیں کیا, انہوں نے وہاں پہ جیسے خدا چاہتا تھا ویسے نہیں ہوا. اور میرے عزیزو, ہم خروج دیکھتے ہیں 32 باب کی 50 اور 51 آیت میں,
یہاں پہ خدا کیا ہمیں سکھاتا ہے. ہاللویا، تھینک یو جیزس. ہاللویا ہاللویا. 32 باب کی ہم دیکھیں گے 50 اور 51 آیت میں. ہاللویا ہاللویا. شیرا مامن کا نام. ہاں، پہلے استثنا دیکھ لیتے. استثنا اس کا 32 باب روجنی استثنا سوری. یہاں پہ لکھا ہے جی خدا کے کلام میں، اور اسی پہاڑ پر جہاں تو جائے وفات پا کر اپنے لوگوں میں شامل ہو، جیسے تیرا بھائی ہارون ہور کے پہاڑ پر مرا اور اپنے لوگوں میں جا ملا، اس لیے کہ تم دونوں نے بنی اسرائیل کے درمیان دشت سین کے قادس میں مریبا کے چشمے پر میرا گناہ کیا، کیونکہ تم نے بنی اسرائیل کے درمیان میری تقدیس نہ کی، یعنی میری تقدیس نہ کی. یہاں پہ ان کو موسیٰ کو بتا رہا ہے کہ میرا یقین نہ کیا، تم نے میرا بھروسہ نہ کیا. اور میرے عزیزو، یہاں پہ ہارون اور موسیٰ کے گناہ کے سبب سے ملک میعود میں وہ داخل نہیں ہوئے، ملک میعود میں نہیں جا سکے. خدا چاہتا ہے میری تقدیس کی جاتی، میری عزت کی جاتی، میرا رتبہ اونچا کیا جاتا، لیکن انہوں نے خداوند کا گناہ کیا. یعنی کہتا ہے میرا گناہ کیا، میری تقدیس نہ کی. اس ملک کو دیکھ لو، جانے نہ پاؤ گے، یعنی یہ جو پاؤ گے. اور موسیٰ اور ہارون جو خدا کے خادم تھے، بہت بیسٹ خادم تھے، بہت پرفیکٹ خادم تھے، لیکن پھر بھی میرے عزیز لوگوں کے سامنے خدا کی غلط نمائندگی اس چھوٹی سی بات سے کرنے سے، اس کی ناکامی اس وجہ سے تھی کہ وقتی طور سے اس پر ایمان نہ رکھ سکے، عمل نہ کر سکے، اعلیٰ ترین سطح تک نہ پہنچ سکے. اب اس کا خدا اور اس کی قدرت پر ایمان تھا، لیکن خدا پر اس کا یہ ایمان نہ تھا کہ لوگوں کی نظر میں وہ مقدس قرار ان کو دیا جائے. اور میرے عزیزو، آج ہم اس بات کو دیکھنا ہے کہ ان کی یہ چھوٹے سے کام سے، خدا نے صرف یہی کہا تھا کہ تم نے اس چٹان کو کہنا پانی دے، اور وہ پانی دے گی، پانی نکلے گا. لیکن میرے عزیزو، وہ عادت تھی بنی ہوئی اس کی موسیٰ کی کہ لاٹھی چلانی ہے، بس لاٹھی مارنی ہے. بس ہم بھی کئی بار ہمیں پتہ بھی ہوتا ہے، لیکن پھر بھی ہم اپنی عادتوں سے مجبور ہوتے ہیں. ہماری کچھ ایسی عادتیں ہوتی ہیں کہ ہم دل توڑ دیتے ہیں لوگوں کے. اور کئی بار مجھے تو اکثر ہی علامے ملتے میری بات کے کہ وہ کہتے ہیں کہ جی پاری صاحب تسی ہاتھ ٹھلا نہیں رکھ دے، ہاتھ ٹھلا رکھا کریں لوگوں کے لیے. میں کہتا ہوں کہ میں بھی مجبور ہوں، اس لیے کہ اگر میں آج ادھر ڈھیلا ہاتھ رکھوں گا تو خدا اتھے میرے واسطے سخت ہاتھ رکھے گا. اگر میں ادھر کم ہاتھ ڈھیلا رکھوں گا تو خدا ادھر میرے لیے بڑا بھارے ہاتھ نہ مارے گا مینوں. اسی لیے میرے عزیزو، ہمیں آج ضروری ہے کہ جو بات سچ ہے اس کی سچ کی بنا پہ ہم رہیں، اور ہم اہم سبق اس میں یہ ملتا ہے ہمیں کہ اس قدر غلط اندازے سے انہوں نے یہ کیا، نتائج پیدا ہوئے غلط اندازے، یعنی اندازہ ان کا غلط ہو گیا. چھوٹے سے اندازہ ہی غلط ہونے سے ایک غلط نتائج ان کو ملا کہ ملک میعود تک
नहीं पहुंच सके। कितनी स्ट्रगल की, कितना उन्होंने बेचारों ने काम किया, कितना मूसा उनका लीडर बन गया, उनके आगे रहा, नबी, खुदा का प्यारा है, खुदा से बात करने वाला, खुदा के साथ चिपका रहने वाला, और खुदा का उसको खलीलुल्लाह भी कहते हैं। और मेरे अजीजों, लेकिन क्या हुआ कि वो खुदा के उस छोटी सी बात से पीछे रह गया। खुदा ने उसके इस गुनाह की वजह से, ये छोटे से गुनाह की वजह से कि 2 बार लाठी मारी सिर्फ, और उसको पीछे कर दिया खुदा ने। ना उसने कहा कि तुम्हारी जितनी भी ये नस्ल है, तुम जितने भी हो, सारे के सारे मुल्क मौत को नहीं देख सकते और बाकी पीछे रहेंगे। मूसा और हारून ने यकीन ना किया कि चट्टान पानी देगी। आज भी मेरे अजीजों, हाँ, बोला बोला नहीं बल्कि मारा, यानी उसने वहां पे बोला नहीं बल्कि मारा। खुदा की तकदीस ना हुई, खुदा की इज्जत ना वहां पे हुई। आज गौर करें कि खुदा क्या चाहता है, खुदा क्या कहता है। बहुत से लोग अपनी इज्जत के चक्कर में खुदा की इज्जत को पैमाल कर देते हैं। आज भी मेरे जीजो, लोग अपनी इज्जत बनाने के लिए, लोग अपनी पर्सनैलिटी बनाने के लिए खुदा की इज्जत को पैमाल कर देते हैं। आज मेरे जीजो, हम अपनी इज्जत को ना देखें बल्कि खुदा की इज्जत की, उसकी तकदीस करना सीखें, उसको इज्जत देना सीखें, उसको प्यार करना सीखें। हम लोगों के सामने, दुनिया के सामने उसकी तकदीस करवाएं। अगर हम गुनाह करेंगे, बदी करेंगे, दुनिया जैसे काम करेंगे, तो फिर यस्सु की और खुदा बाप की इज्जत नहीं हो सकती। आज भी बहुत से लोग मौजज़ात पर पूरी तरह यकीन नहीं रखते। आज भी पूरी तरह यकीन नहीं रखते कि हम बोलेंगे तो खुदा हमारी उन अल्फाजों के साथ हमें मौजज़ा हमारी जिंदगी में करेगा। आज भी मेरे अजीजों, वो सब कुछ कर सकता है, आज भी वो करता है। और मेरे अजीजों, खुदा की इज्जत को पैमाल कर दिया उन्होंने। हर बात में खुदा की तकदीस करें, खुदा पर यकीन करें कि वो कर सकता है। खुदा के वसीला से हो जाएगा आपकी जिंदगी में। मेरे अजीजों, ये यकीन करें, यकीन भरोसा इन्होंने नहीं किया। इन्होंने यहाँ पे यकीन भरोसा नहीं किया। अगर ये यकीन भरोसा कर लेते कि ये चट्टान पानी दे देगी, तो मेरे अजीजों, आज वो भी मुल्क मयूद में पहुंच जाते। ऐसा ना हो कि आप आसमान की फिक्र कर रहे हैं, नए यरूशलेम की आप तैयारी कर रहे हैं, आप सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन ऐसा ना हो कि आपकी एक छोटी सी गलती की वजह से आप जमीन पर रह जाएं। जब रैप्चर हो तो आप आसमान पर उठाए ना जाएं। तो मेरे अजीजों, आप गौर करें, रोज अपने आप को तोला करें खुदा के कलाम में, ताकि आप घटे ना बल्कि आप उसमें पूरे उतर सके, आप उसके बराबर हो सके। खुदा के कलाम के बराबरी बराबरी हमारी होनी चाहिए। ये ना हो कि हम खुदा के कलाम से पीछे हटते जाएं। और मेरे अजीजों, खुदा खुदा पर हर बात पे यकीन किया करें, हर काम में यकीन किया करें, हर चीज में खुदा पर यकीन किया करें। उसकी तकदीस करना सीखे, उसकी तकदीस करवाएं, इज्जत करवाएं, अपनी जिंदगियों से भी, दूसरों की जिंदगियों से भी। और मेरे अजीजों, यहाँ पे आज हमने जो देखा, मूसा का गुनाह था कि उसने छोटा सा गलती की, छोटी सी गलती से उसकी सारी की सारी खिदमत और सारा उसका रुतबा, सारा उसका काम, खुदा ने कहा कि तू मुल्क मऊद तक नहीं जा सकता, दूर से देख ले। ऐसा ना हो कि आपको भी कहे खुदा कि दूर से देख ले न्यू यरूशलेम को, वहां पे तो जा नहीं सकता। आप भी मेरे अजीजों गौर करें, जैसे मूसा ने हुक्म की पासदारी नहीं की, तो आप भी आज हुक्म की पासदारी करें, मसीह के हुक्म को माने, खुदा के हुक्म को माने, ताकि आपकी जिंदगी आराम पाए और आप किसी के नजात का बायस बन सके। खुदावंद आप सबको बड़ी बरकत दे। आमीन, आमीन, आमीन। हालेलुया। थैंक यू जीसस। हीरा बाला रशंतना।